हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आपको सदक़ा फ़ितर के मुतालिक भी बता देता हूँ। सदक़ा फ़ितर क्या चीज़ है? हमारे अक्सर लोगों को सदक़ा फ़ितर का नहीं पता और बस वो एक टैक्स समझते हैं और ईद के दिन आते हुए या जाते हुए बस जेब से निकालते हैं और फिर आकर पूछते हैं जी कि कितने सदक़ा फ़ितर बनता है। तो मौलवी साहब भी बता देते हैं कि ये ऐसा ना हो कि नाराज़ हो के मुझे मस्जिद से ही निकाल दे। तो कहते हैं जी 300 रुपया बनता है, बस 300 ही, उससे आगे का बताते ही नहीं कि जौ का क्या है, किशमिश का क्या है, खजूर का क्या है। गंदम का तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिया नहीं है सदक़ा फ़ितर, बस इजाज़त दी है, दिया कभी नहीं है। हुजूर ने जब भी सदक़ा फ़ितर दिया वो किशमिश का दिया है। और हम कौन सा तलाश करते हैं जो कम से कम हो, तो वो बस लिख के लगा देते हैं कि जी ये 4 हैं सदक़ा फ़ितर, लेकिन हमारे यहाँ तरगीब नहीं है। और ये कोई लाजमी नहीं है कि आप देखिए आपके पास स्कूल हैं, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में स्कूल कितने होते हैं। अब आप बच्चे को किस स्कूल में दाखिल कराते हैं? जो अच्छा हो ना, और जो ज़्यादा जिस पर लोगों का एतमाद हो। आप कहते हैं नहीं वो स्कूल, आपको इख्तियार है कि आप एक छोटे से स्कूल में दाखिल करा दें जहाँ पे 200 रुपया फ़ीस हो, 300 रुपया फ़ीस हो। आप कहते हैं नहीं 10,000 वाले स्कूल में, ताकि मोहल्ले में पता चले, ख़ानदान में पता चले कि मेरा बच्चा बिकर हाउस में पढ़ता है और यहाँ पढ़ता है। अब आप देखिए कि आपने कभी पूछा कि हमारे नबी ने कौन सा सदक़ा फ़ितर दिया है? कभी किसी मुसलमान ने जिसका इश्क़ मोहब्बत इतने उरूज पर है कि वो कहता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के लिए जान भी कुर्बान है। अब कुर्बान तो है, पहले पैसा तो कुर्बान करें कि हुज़ूर को क्या पसंद था, हमारे नबी को क्या पसंद था। अभी आप ये बात बड़ी अहम है जो हमें रमज़ान में नज़र नहीं आती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और वो सदक़ा फ़ितर के बारे में उनकी रवायात ज़्यादा हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला तरगीब व तरहीब के अंदर उनकी हदीस है कि आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहते हैं जब तक सदक़ा फ़ितर न दे दिया जाए। जब बंदा सदक़ा फ़ितर दे देता है तो रोज़े अल्लाह के यहाँ यूं कबूल होके ऊपर चले जाते हैं और बंदे के रोज़े अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए। जैसे आप हज करते हैं तो हज में आप पे कोई कफ़ारा आ जाता है, दम आ जाता है। आप जब तक दम अदा नहीं करते तो वो आपका मुअल्लिक रहता है। तो ये रोज़े इसी तरह हैं, उस पर जो साहिब निसाब है, जो हैसियत वाला है, जिसके पास हैसियत है, तो वो बंदा मर्द, सदक़ा फ़ितर मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, गुलाम, आज़ाद, सब की तरफ से अदा किया जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि आप अपने गुलामों के भी सदक़ा फ़ितर अदा करते थे और अपने बच्चों का भी। और सहाबा में गंदम का रवाज ही नहीं था, ये 300 रुपये वाला जो आप 300 रुपया दे जा रहे हैं। सहाबा ने कभी ये नहीं दिया। वो सहाबा देते थे या खजूर या किशमिश, और उनके यहाँ ज़्यादा इस चीज़ का रवाज था। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश का निसाब दिया। अब आप कहें जी गंदम से कितना बनता है? अब गंदम 2.5 किलो तकरीबन होनी चाहिए। अब 2.5 किलो जो है वो बनती है 305 रुपये के करीब, 300 रुपया आपका हो गया। अब जो किशमिश खजूर 4 किलो होनी चाहिए, 3.5 और 4 के दरमियान उसका सा के हिसाब से बनता है, 4 किलो लगाइए। 4 किलो का रेट अगर जो का करें तो वो 590 रुपये बनते हैं, यानी 600 रुपया। और अगर आप उसको खजूर से लेके जाएं 4 किलो, तो जो खजूर है वो 2250 रुपये बनती है। और अगर उसको आप किशमिश से करें तो 4 किलो, तो वो आपकी तकरीबन जो है वो 6000 के करीब जो है किशमिश बन जाती है। अब आप उसको हिसाब 3600 रुपया, वो बनती है 3600 रुपया। किशमिश आपकी बनेगी 3600 रुपये की। अब 3600, 2250
اور پھر اس سے پہلے 590 اور اس سے پیچھے آئیں گندم کا چھوٹا جو حساب ہے کم سے کم والا وہ ہے 300 روپیہ۔ اب آپ ایک بندے کو دیتے ہیں، آپ کو اچھا، آپ کھاتے پیتے بندے ہیں، جو متوسط طبقہ ہے نا ہمارا، جو وہ بھی ہمارا اچھا کھانے والا ہے، متوسط طبقے کے لیے 300 روپیہ ہے، جو بالکل اینڈ پر ہے، غربت کے بالکل بارڈر پر ہے، غریب نہیں ہے لیکن غربت کے بارڈر پر ہے، وہ 300 روپیہ دے دے، لیکن تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے پاس کپڑے، اس کے پاس گھر میں جا کے دیکھے الماری میں ڈریس کتنے ہیں، میرے جوتے کتنے ہیں، موبائل میرے پاس کون سا ہے، جیب میں آئی فون رکھا ہوا ہے 14 پرو میکس، اور 300 روپیہ نکال کے دے رہا ہے صدقہ فطر، تو کتنا ظلم ہے۔ گاڑیاں 3 گھر میں کھڑی ہوئی ہیں، گھر بہترین بنایا ہوا ہے، اور صدقہ فطر کتنا دے رہا ہے؟ ظلم ہے یا نہیں؟ یہ تو اس کے لیے جس کے پاس سائیکل ہے بیچارے کے پاس، وہ 300 دے دے، مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر موٹر سائیکل ہے تو پھر آپ جو کے مطابق دیں، اگر آپ پاس گاڑیاں تھوڑی سی اچھی والی ہیں 20-30 لاکھ روپے کی، تو آپ کم از کم کھجور کے مطابق تو دینا۔ میں گاڑی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ورنہ تو یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں تو سمجھانا یہ آسان ہے نا اس طرح۔ تو پھر اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، 2700 سی سی گاڑی ہے، اور گھر اچھا ہے آپ کے پاس، تو آپ کون سا دیں؟ کشمش کے مطابق۔ اب آپ مثال طور پہ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، ملوں کا مالک ہے، یا اس کی تنخواہ لاکھ روپیہ ہے، اور وہ بھی 300 روپے نکال کے دے رہا ہے، تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ یہ چیزیں درمیانی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، بہت لو گریڈ نہیں ہونی چاہیے، جو کھجور ہے، جو کشمش ہے، بہت ہائی ہو یا درمیانی ہو، ریٹ اس کے مطابق۔ آپ مارکیٹ چلے جائیں، خود پتہ کر لیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی غریب آدمی کو اگر صدقہ فطر رمضان میں شروع میں ہی دے دیں، تاکہ وہ افطاری کرے یا عید کی خریداری کر لے، یہ نہیں کہ عید والے دن جا کے اس کو دے رہے ہیں، اور کتنے پیسے دے رہے ہیں، 4 بندے آپ کے گھر کے، اور آپ 300 کتنے ہو گئے؟ آپ 1200 روپے میں آج کسی کا ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں نا، معیشت آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اگر کھانا بھی وہ کھانا چاہے، اپنے بچوں کو کھلانا چاہے غریب آدمی، تو آپ اتنے پیسے دیں، وہ کم از کم کچھ بنا تو سکے نا۔ اب اسی لیے کہا ہمارے نبی کشمش دیا کرتے تھے، اور آپ یہ اللہ کے راستے میں بہترین مال نکالیں، اور اپنے جو حیثیت والے ہیں وہ کشمش، جو تھوڑی حیثیت کم ہے وہ کھجور، جو اور تھوڑی کم ہے وہ جو بالکل لو گریڈ ہے نا مالی لحاظ سے، تو پھر جو چھوٹے موٹے گھروں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے موٹے ان کے پاس سامان ہے رکھا ہوا، تو وہ بندہ بالکل غریب پر تو صدقہ فطر ہے ہی نہیں۔ جو بالکل غریب ہے وہ تو لے گا، بلکہ دے گا تو نہیں، وہ اگر سارے ہی دینے والے ہوں گے تو لے گا کون پھر؟ تو اس لیے یہ بھی پتہ چل گیا جو بالکل غریب ہے۔ اب اچھا، گھر کے 4 بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماں بھی نوکری کہیں کر رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، باپ بھی کہیں نوکری کر رہا ہے، چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں، اچھا بیٹیاں بھی نوکریاں کر رہی ہیں، بیٹے بھی نوکریاں کر رہے ہیں، نہیں جی ہم تو غریب لوگ ہیں، کیوں کہ ہم گھروں میں کام کرتے ہیں، تو تنخواہ ساروں کی جمع کی جائے تو یہ کتنی بنتی ہے؟ غریب آج کل یہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، غریب وہ ہے جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، جس کے ایک بندہ کما رہا ہے، یہ اتنے کھا رہے ہیں، اور ان کی تنخواہ بالکل معمولی سی ہے۔ اب یہ ہر بندہ نوکری کر رہا ہے اور پیسے بینکوں میں رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تو غریب یہ بھی نہیں ہے، یہ صدقہ فطر دے گا۔ تو غریب کو اپنا ضمیر سے خود پوچھے، اپنے آنکھیں بند کر کے دل سے فتویٰ لے کہ میں واقعی غریب ہوں۔ ہاں اگر دل کہے ہاں واقعی تو غریب ہے، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، چونکہ روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ ہے، اس کا صلہ بھی میں دوں گا، تو باقی عبادت کا تو اللہ تعالیٰ بھی صلہ دے گا، لیکن اس کے لیے خاص بولا اللہ نے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کریں، اور کوشش کریں اچھی قیمت دیں، تاکہ آپ اگر کشمش کے حساب سے دیتے ہیں 4 بندوں کا گھر کا، تو آپ خود بتائیں کہ آپ کسی کو دیں گے تو وہ 14,000 سے زیادہ پیسے ہوں گے، تو 14,000 تک کسی غریب آدمی کو دیں گے، اس کا کچھ کام ہوگا نا، اور اس کا کوئی گھر میں اچھا آ جائے گا، عید اچھی گزر جائے گی، کوئی کپڑے لے لے گا بچوں کے، کوئی کام کر لے گا۔ آپ اسے 1200 روپیہ پکڑا رہے ہیں، تو نہ آپ خود بھی دل میں شرمندہ ہی ہوتے ہیں کہ میں 1200 روپیہ دے رہا ہوں اس زمانے میں، تو آپ نبی کی سنت کو اپناتے ہیں تو نبی کی پسند کو اختیار کریں، نبی کی
پسند کو، تو یہ کوشش صدقہ فطر دیں۔ اور یا پھر یہ صدقہ جو ہے فطر کہتے ہیں افطار، یعنی افطار اختتام کا جو ہوتا ہے وقت، تو یہ آخر میں جو میل کچیل ہوتا ہے، روزوں میں کمیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ تو فطر افطار بھی کرائیں لوگوں کو رمضان میں، ان کو افطار کروائیں، جیسے ابھی آپ کا دیکھیں نا افطار کا انتظام ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے کو یہ زکوٰۃ کی طرف سے نہیں کرتے، ہم نے پکا لوگوں پہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ افطاریوں میں نہیں لگتا۔ یہ لوگ افطاریوں میں زکوٰۃ کا پیسہ کھلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ اس بندے کو جو جس کو دے رہے ہیں اس کو اس کا وارث ولی بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے لوگوں کو افطاریاں کرانی شروع کر دیں، لوگوں کو فروٹ لے کے دینا شروع کر دیں، تو یہ افطاریوں والا سلسلہ جو لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور اس طرح آپ اپنی زکوٰۃ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بندوں کو پہلے سے کہا ہوا ہے اور نہ اس کی ترغیب چلاتے ہیں، بس جو اللہ کے بندے خوشی سے، اب جیسے آپ کا افطاری کا ہوا تو اب وہ انہوں نے ہدیہ کہہ کر دیا کہ یہ ہم ہدیہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ پھر کھا سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا پیسہ کھلائیں گے تو وہ جائز ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ دعا بھی کریں ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کی عبادت کا ذریعہ بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت اور صحت اور دینداری عطا فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑی رسومات ہیں کہ آج پاکستانی دنیا کے اندر لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے لینا ہے، کس مد میں لینا ہے، کس مد میں خرچ کرنا ہے۔ تو خاص طور پہ دنیا دار لوگوں کو یہ جو یہ چلا رہے ہیں بڑے بڑے نامور چیزیں، اور چاہے میڈیا میں کتنا بھی آگے کیوں نہ ہو، وہ پیسے کو کبھی بھی صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے، وہ اس کو آپ کے زکوٰۃ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جن پر آپ کو اعتماد ہو ان کو دیں تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔